السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ فلی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جی، جیسا کہ کل کا ولاگ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، اور کل کا دن میرا تھا ان لاس کی طرف۔ بہت اچھا دن گزرا، اللہ کا شکر ہے۔ سب سے ملاقات ہوئی، اٹھنا بیٹھنا ہوا، بہت مزہ آیا۔ اور یہی کچھ پل ہوتے ہیں جو کہ آپ ساتھ میں گزارتے ہو اور آپ کی ایک یادگار بن جاتی ہیں۔ تو خیر رات کو عدنان نے جانا تھا شادی پر، تو وہ لیٹ واپس آئے اور پھر ہماری گھر واپسی بہت دیر سے ہوئی۔ رات کو سفر کرنا مطلب فریزر میں بیٹھ کر انجوائے کرنا۔ تو یہی کچھ سچویشن تھی کہ باہر بہت زیادہ سردی تھی اور فریزنگ لیول تھا، لیکن یہ تھا کہ بس تھوڑا تھوڑا انجوائے بھی کیا ٹھنڈ کو۔ اور جب گھر پہنچے تو اس کے بعد ہلدی والا دودھ بھی پیا تاکہ ٹھنڈ ختم ہو۔ خیر، ایک دن بھی اگر ہم عورتیں گھر سے باہر نکل جائیں نا، تو واپسی پر جو گھر کے حالات ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ بس یہی کوئی سچویشن تھی، اور رات سے ہی تھوڑا دماغ میں یہ بات سوار تھی کہ یہ تو گھر بہت گندا ہے اور صبح ساری صفائیاں کرنی ہے۔ خیر، اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی، اور صبح اٹھ کے میں نے پورے گھر کی کلیننگ کی، سارے فرش وغیرہ دھوئے، اور تب جا کے جی دل کو سکون ملا۔ اس کے بعد جی اب باری تھی جو ڈرائی فروٹس ہیں ان کے جارز کی ریفلنگ کرنے کی، کیونکہ سارے جو ہیں وہ خالی ہوئے پڑے تھے اور نئے جو ہیں وہ آ چکے تھے۔ تو میں نے کہا چلو ان کی نا فلنگ کر دی جائے، اور مجھے نا بہت مزہ آتا ہے ان جارز کو فل کرنے میں۔ اور یہ جو باسکٹ ہے، اس میں میں نے کچھ ڈرائی فروٹس تو اس میں نے ڈال رکھا ہے، اور کچھ کے لیے میں نے الگ جارز رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے اس سیکشن کو کمپلیٹ کیا۔ اچھا، جو ڈرائی فروٹ لے کے آتی ہے نا، وہ میری ساس امی لے کے آتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بڑوں کا تجربہ جو ہوتا ہے وہ اوتھینٹک ہوتا ہے، تو وہی لے کر آتی ہیں۔ اور اس دفعہ وہی گڑ بھی لے کر آئی تھیں، اور گڑ جو ہے نا، اس کو توڑنا بہت جان جوکھوں کا کام ہے۔ خیر، میں نے بھی اس کو بڑی مشکل سے اوکھوں سے توڑا، اور توڑ کے جی جار میں ڈالا۔ اور نا ویسے یہ بات ہے کہ سردیوں کا مزہ نا ڈرائی فروٹس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور گڑ کا مزہ اسپیشلی قہوے کے ساتھ ہوتا ہے۔ خیر، شکر تو ہم چائے میں استعمال کرتے ہیں، لیکن گڑ جو ہے نا، وہ اگر آپ قہوے کے ساتھ لائک پٹھانوں کی طرح وہ اس طرح سے کرتے ہیں تو بہت مزے کا وہ لگتا ہے سین۔ تو ایک اور چیز میں آپ کو بھی دکھاؤں گی کہ وہ پٹی جو تلوں والی ہوتی ہے، وہ اس کا جو مزہ ہے، اس کا تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس کا بہت ہی زیادہ مزہ ہے۔ اس کو تو آپ مجھے ایک ٹائم پہ پوری بڑی پٹی بھی کھلا دینا تو میں کھا جاؤں گی۔ خیر، اس کی بھی پوری بڑی وہ پیس تھی، تو تھا، اور اس کو بھی میں نے جو ہے نا توڑ کے جار کے اندر ڈالا۔ خیر، جو ڈرائی فروٹ بچ گیا تھا نا، یعنی کہ جارز کے علاوہ، اس کو میں نا الگ سے رکھ دیتی ہوتی ہوں، کیونکہ پھر جیسے جیسے جارز خالی ہوتے ہیں تو پھر ان کو میں ریفل کر لیتی ہوں۔ اچھا، آج نا صبح تو ٹھنڈ تھی، لیکن شام کے ٹائم پہ اتنی ٹھنڈی ہوائیں چلیں کہ بس اللہ کی پناہ۔ میں نے ایک مرتبہ تو سارے کپڑے دھو کر باہر ڈالے، اور ڈالنے کی کچھ دیر بعد دیکھتی ہوں تو ہوا سے کپڑے پھڑ پھڑا رہے ہیں۔ بس میں نے بھی فٹافٹ ان کو لگائیں چٹکیاں، تاکہ کہیں اڑ نہ جائیں اور پھر میری محنت جو ہے نا وہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو لیکن مزہ بھی آ رہا تھا، کیونکہ ہوا ہو، بارش ہو، اور وہ بھی سردیوں کی، اور میں نے تو دل میں پلان بھی کر لیا تھا کہ آج پکوڑے بناؤں گی، لیکن بارش ہوئی نہیں اور میرا سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ لیکن بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ جلدی جلدی بارشیں ہوں، کیونکہ اس ٹائم بارشوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک اور بات کہ اب جی ہماری تیاری ہے گاؤں کی جانب، اور کل ہم نے جانا ہے گاؤں، مطلب ساری فیملی ہم لوگ جائیں گے گاؤں انشاءاللہ۔ صرف بڑی بھابھی نہیں جائیں گی، کیونکہ وہ ان کے بچوں کو ہوئی ہوئی ہیں چھٹیاں، اور وہ جو ہیں اپنی امی کی طرف گئی ہوئی ہیں، اور ماؤں کو سچی بات ہے تبھی ملتا ہے موقع اپنی امیوں کی طرف جانے کا جب ان کے بچوں کی کوئی لمبی چھٹیاں ہوں۔ تو بس وہ تو گئی ہوئی ہیں اپنی امی کی طرف، تو ان کی فیملی نہیں جائے گی، باقی ہم پوری فیملی جو ہے وہ جائیں گے۔ اب چونکہ سردیوں میں گاؤں جانا ہے تو تیاریاں بھی ڈبل ٹرپل ہوں گی۔ اچھا، یہ جو شال آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ میری ساس امی نے مجھے نکاح پہ دی تھی۔ اس کو پہنا نہیں تھا میں نے، تو اب جو ہے میں فرسٹ ٹائم پہنوں گی۔ تو کوٹ وغیرہ بھی میں نے نکالا، اور کیونکہ نا گاؤں کی سردی تو آپ کو پتہ ہے پھر یخ ہونی ہے۔ اچھا، یہ والا جو سوٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ میں نے مائکرو
ویلویٹ کا بنوایا ہے اور یہ بہت خوبصورت ہے. اس کا کلر ہی آپ دیکھ لینا تو دل کھینچ لیتا ہے یہ. تو یہاں پر میں نے اس کو نکالا کیونکہ مجھے نا یہ سوٹ میں سوچ رہی تھی کہ میں پہن کے چلی جاؤں اور دوسرا والا سوٹ جو ہے وہ ایک ساتھ رکھ لوں، کیونکہ گاؤں میں ڈسٹ وغیرہ بھی بہت ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ویلویٹ جو ہے نا وہ کھینچتی بھی بہت زیادہ ہے ڈسٹ. تو اسی لیے میں نے نا 2 سوٹس نکالے. ایک یہ والا سوٹ ہے، یہ نا کھدر میں ہے اور اس کو میں نے نا سمپل رکھوایا ہے کیونکہ سردیوں کے کپڑے آپ کو پتہ ہے کہ فینسی بندہ نہیں سٹچ کروا سکتا. تو بس یہ ہے کہ میں نے نا اسے سمپل رکھوایا. اور یہ جی اس کی شرٹ ہے اور اس کو نا ہاتھ لگا کے بندے کو سکون مل جاتا ہے. اور ساتھ اس کا جو ہے وہ سمپل ٹراؤزر ہے اور ساتھ اس کی نا یہ پوری صحیح بڑی والی نا بندہ کہے شال ہے. تو اب جی ان کو میں سائڈ پہ رکھوں گی کیونکہ اس ٹائم پہ مجھے کپڑے بھی پریس کرنے ہیں. اور یہ جی موسم کو چیک کریں، بادل وغیرہ آئے ہوئے تھے اور ہوا خیر اس ٹائم پہ تھوڑی تھم چکی تھی، لیکن بادل جو تھے نا وہ صحیح آئے ہوئے تھے. اور آج میں نے کچھ پکایا نہیں تھا، بس یہ آدھی جو ہے لے آئے تھے سکسر. اور بس جی اس ٹائم پہ میں نے کمرے میں ہیٹر بھی لگا دیا تھا کیونکہ ٹھنڈ بہت شدید ہو چکی ہوئی تھی. تو بس سکسر جو ہے وہ انجوائے کیا ہیٹر کے سامنے بیٹھ کر. اچھا بوم بوم بھی جو پنڈی میں رہتے ہیں انہوں نے ٹرائی کیا ہوگا اور سکسر بھی. تو سٹارٹنگ میں مجھے نا سکسر کا ٹیسٹ زیادہ اچھا لگتا تھا بنسبت بوم بوم کے، لیکن آج مجھے نا تھوڑا بوم بوم کا ٹیسٹ جو ہے وہ یاد آ رہا تھا. اور مطلب نا سکسر کا آج مجھے کچھ اتنا خاص پسند نہیں آیا. اچھا یہ ڈرائی فروٹس جو ہے نا وہ میں ساتھ کے لیے رکھ رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے گاڑی میں کریونگ ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کھانے کی جب سفر لمبا ہو. تو اور پھر سردیاں ہیں، سردیوں میں بندہ کچھ اور تو کھا نہیں سکتا کیونکہ گرمیوں میں بندہ باہر سے آئس کریم وغیرہ کھا لیتا ہے، لیکن سردیوں میں تو پھر جی ڈرائی فروٹس وغیرہ ہی کھاتا رہے بندہ تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ آئس کریم کھا کے بندے نے فریز تو نہیں ہونا. اب یہ جی میں چھوٹا سا ہی بیگ لے کے جاؤں گی کیونکہ اتنا لمبا ہمارا سٹے نہیں ہے، بس 2 دن کا سٹے ہے، 1 دن جانا ہے اگلے دن واپس آنا ہے. لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ضرورت پڑتی ہیں. ٹھیک ہے، میں اپنا ایک سوٹ تو میں پہن کے جاؤں گی اور ایک سوٹ تو میں ساتھ رکھوں گی، ساتھ شال ہوگی، کوٹ ہوگا، پھر آدھی کے کپڑے وغیرہ ہوں گے، ان کے بھی خیر اتنے نہیں ہوں گے، ایک آدھا ہی سوٹ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ پھر بیگ تو چاہیے ہی ہوتا ہے ساتھ جی، چونکہ سردیاں اور سردیوں میں تو پھر لوازمات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں نا، لائک لوشن، ویزلین، سن اسکرین اور پرفیومز وغیرہ، بہت زیادہ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو بس ان ساری چیزوں کو جی پیک کیا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ٹیشوز ہونے چاہیے انسان کے پاس کیونکہ سفر میں آپ کو بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے ٹیشوز کی. تو میں نے سوچا کہ کچھ ٹیشوز وغیرہ بھی نا میں کر کے فولڈ کر کے اپنے ساتھ رکھ لیتی ہوں. تو بس جی ابھی ہم نے صبح جو ہے وہ نکلنا بھی ارلی مارننگ ہے، تقریباً فجر کے فوراً بعد، کیونکہ سفر لمبا ہے. اور اگر ہم لیٹ نکلیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ کو پتہ ہے سردیوں کے دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں. تو صبح ہم نے نکلنا بھی ارلی مارننگ ہے. ابایاز میں کنفیوز تھی کہ کون سا پہنوں. یہ ایک طرح کے میرے پاس 2 ابایاز ہیں ڈیفرنٹ کلرز میں، بٹ میں نے سوچا کہ میں یہ گرے والا کیری کرتی ہوں، یہ زیادہ ڈیسنٹ سا لگ رہا تھا مجھے. بہت سا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.